خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت محترم المقام نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری شہزاد مقبول سیالوی صاحب خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ آپ حضرات مل کے کوئی دعا خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ حضور دے نام دے دونوں تھن بلند کر کے ذرا مل کے بول نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت سادو قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ سبق دے گئے نے کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو تو بس حضور کا دیوانہ چاہیے، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی شان میں گستاخی اس کو کتے کی موت مر جانا چاہیے۔ ذرا مل کے تاجدار ختم نبوت جن نے بیٹھے ہو نہیں آواز نہیں چاہیے دیئے، کیونکہ محبت کا کوئی اشارہ نہیں رکنا، محبت کا کوئی اشارہ نہیں رکنا، عقیدت کا کوئی کنارہ نہیں رکنا۔ یہ سارے منافق اکٹھے بھی ہو جان، انہاں تو لبیک دا نعرہ نہیں رکنا۔ ذرا مل کے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اما والا بلائے بلا تشبیہ و بلا تمثیل اس درگاہ عالیہ پر آنے والے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اپنی ہمت اور محنت سے نہیں آئے بلکہ صاحب مزار نے کرم نوازی فرماتے ہوئے اللہ کی عطا سے ہمیں بلایا ہے، ہم اللہ کے ولی کے ڈیرے پر جمع ہو گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے۔ اس دور میں ہم لوگ جہاں میڈیا کا دور ہے، مختلف بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے ولیوں کے ڈیروں پر کیوں جاتے ہو، ولی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اولیاء اللہ کیا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا اپنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب اٹھاؤ، آج جس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام لے لے کر گلی گلی میں یہ چندے جمع کرتے ہیں، اسی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا تھا الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون ویصلون ویحجون۔ اللہ کے بندے انبیاء کا نام لیا اور صالحین کا ذکر کر کے کہا کہ اللہ کے نبی قبروں کے اندر مر کے مٹی میں نہیں مل گئے بلکہ وہ زندہ ہیں، احیاء زندہ ہیں، یرزقون ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ویصلون وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر فرمایا ویحجون صرف نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ قبروں سے اٹھ کر کعبہ بیت اللہ میں جا کر حج بھی ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا اولیاء اللہ قبروں میں زندہ ہیں، بولے اولیاء اللہ قبروں میں۔ اور اسی آیت طیبہ کے تحت علماء نے فرمایا کہ بے شک اولیاء اللہ کی زندگی اتنی کامل، اتنی مکمل ہے کہ وہ ایک خاص طبقے کے لیے بلکہ امت مصطفیٰ کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے ولی جب اللہ اللہ کرتے ہیں، امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالی
जिब्राइल अमीन को हुक्म देते हैं, जिब्राइल ज़मीन पर जाओ और जाकर समंदर की मछलियों को, हशरातुल अर्ज़ को, पहाड़ों को, अकनाफ आलम में जहाँ तक मेरी मखलूक है सब में ऐलान कर दो कि फलां अल्लाह का बंदा पीर सैयद अब्दुस सत्तार शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को मैंने अपना प्यारा बना लिया है, इसलिए कायनात वालों तुम पर भी लाजम ठहरा मेरे वली से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। लिहाजा हम अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, और सिर्फ हम नहीं करते बल्कि अल्लाह के वली से मोहब्बत जब अल्लाह अपना महबूब बना ले किसी को तो फिर क्या होता है। बरादरान ग्रामी कद्र, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है, अपना प्यारा बना लेता है, ऐलान फरमाता है समंदर की मछलियों तुम भी मोहब्बत करना, आसमान पर उड़ने वाले परिंदों तुम भी मोहब्बत करना, जमीन पर चलने वाले हशरातुल अर्ज़ तुम भी मोहब्बत करना। लिहाजा अल्लाह के वली की बातें सिर्फ इंसान नहीं मानते, हैवान भी मानते हैं, बेजान भी मानते हैं, और अल्लाह की कसम अल्लाह के वली की बातें तो खुद रब्बे रहमान भी मानते हैं। हजरत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तख्त पर मौजूद हैं। अरे तख्त पर मौजूद है, एक बंदा आया, कभी तख्त के नीचे से देख रहा था, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। आपने फरमाया क्या देखते हो? जवाब दिया मेरे ऊँट गुम गए हैं, मैं तख्त के नीचे तलाश कर रहा हूँ। अरे इब्राहिम बल्खी कहने लगा कभी तख्त के नीचे से ऊँट भी मिल सकते हैं। आपने फरमाया आने वाला कहने लगा इब्राहिम ए बल्खी, एक तरफ इब्राहिम बिन अदम तख्त पर मौजूद होकर तू अपने रब को तलाश कर रहा है। अगर तख्त के नीचे ऊँट नहीं मिल सकते फिर तख्त के ऊपर बैठकर रब किस तरह मिल सकता है? दिल पर ताजिया ना लगा। अरे चोट लगी तो रब्बुल आलमीन की राह के फकीर बन गए। अरे चल रहे हैं दरिया पर बैठकर गुदड़ी सिलाई कर रहे हैं, अरे जोड़ लगा के कपड़ा सिलाई कर रहे हैं। किसी ने कहा इब्राहिम कितना सुहाना मंजर था जब तू तख्त पर था, तेरी बातें तो इंसान मानते थे, हजारों नौकर तेरे सामने चाकरी करने वाले थे, अब कहां बैठा, कहां वो तख्त और कहां ये गुदरियां सिलाई कर रहा है। इब्राहिम बल्खी ने जवाब दिया आने वाले तूने बात तो बड़ी अजीब कर दी, जरा खुद मुलाहिजा कर मेरे रब्बुल आलमीन ने मुझे किस तख्त पर बिठा दिया है। जिस सुई से गुदरी सिलाई कर रहे हैं वही सुई नहर में डाल दी। आपने फरमाया नहर की मछलियों मुझे सुई ला दो। अरे हर जानब से मछलियां आई, अपने अपने मुंह में सोने की सुइयां लाई। आपने फरमाया नहीं नहीं मछलियों, मैं अपने रब्बुल आलमीन के लिए सब तरक कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ मेरी चाहिए। फिर हर जानब से मछलियां लोहे की सुइयां लेकर आई। आपने फरमाया नहीं नहीं मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरी चाहिए। फिर एक मछली ने सुई ला कर दी। आपने कबूल फरमा के आने वाले का हाथ पकड़ के कहा जब मैं दुनिया के तख्त पर था मेरे सामने हजारों चाकर दुनियादार मेरी बात मानते थे, अब मैं ऐसे तख्त पर बैठा दिया गया हूँ, मेरी बातें इंसान भी मानते हैं, हैवान भी मानते हैं, खुद रब्बे रहमान भी मानते हैं। अब मुझे वो तख्त मिला। मेरे भाइयों बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का वाकया तो आपने सुन रखा होगा। आप सफर में थे, दिल्ली जा रहे थे, जब एक रास्ते से बल्कि एक जाने वाला आड़ती जो शक्कर बेच रहा था वो गुजरा ना, जब देखा बाबा जी टीले पर बैठे थे तो बाबा जी ने पूछा बता ये जो 300 ऊंट लादे हुए हैं इन पर क्या है?
اس نے کہا یہ تو کوئی بابا سا بیٹھا ہے، ملنگ بیٹھا ہے، مذاق کیا اور کہا جناب تھی تو شکر. کہنے لگا بابا جی ان اونٹوں پر نمک لاد کے لے جا رہا ہوں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی زبان پر جو اللہ کی زبان تھی، جس زبان پر اللہ 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 کی ضربیں لگا کرتی تھی، وہ زبان اللہ 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 اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار حق یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تشریف رکھے جی تشریف رکھے. کرتا ہے لایا نمک ہے اور شکر بتاتا ہے. آپ نے اس نے کہا 1 منٹ ٹھہرو، صرف اتنا وقت مجھے دے دو جتنا یہاں دلی سے پاک پتن جانے کا وقت لگتا ہے. پہنچا فقیر کے قدموں میں، سائیں میں غلطی کر بیٹھا، میں تو برباد ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ حضور میں تو یہاں سے شکر لے کر جا رہا تھا. آپ نے پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ جناب وہ تو نمک ہے، وہ تو نمک بن چکا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا. فرمایا کیا تھا؟ حضور وہ تو شکر تھی. آپ نے فرمایا نمک تے نمک ہی یوسی، وہ تو نمک بن گیا. کرم نوازی فرمائیے. اب یہ نہیں کہا انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی جس طرح ہم کرتے ہیں اب تجھے پتا چلا نا، ایسی کوئی بات نہ کی، بلکہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فقیر اللہ کی موج کی مستی میں پھر بولا. کہنے لگے اچھا شکر تھی حضور، شکر تھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بابا، شکر تے شکر ہی ہو سی. ارے 300 میل دور نمک، شکر پہلے نمک میں بدلا. شکر کے یا نمک کے کان نہیں ہوتے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. پہلے وہ شکر تھی تو نمک بن گیا، نمک تھا تو پھر شکر بن گیا. شکر اور نمک نے نمک اور شکر میں تبدیل ہو کر ہمیں بتایا کہ بدھو تمہاری سوچ چھوٹی ہے. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمہ فقد اوتیا خیرن کثیرا. تمہاری سوچ چھوٹی ہے، ولی کو دی جانے والی نعمت اتنی خیر کثیر ہے کہ دنیا والوں میں نمک تھا یا شکر تھا، ولی کے کہنے پر میں نے بدل کر کائنات کو بتایا. کائنات والوں ولی کی زبان وہ زبان ہوتی ہے جس کی باتیں انسان بھی مانتے ہیں، حیوان بھی مانتے ہیں، بے جان بھی مانتے ہیں، خود رب رحمان بھی مانتے ہیں. اسی لیے اللہ کے ولی کی زبان رب کی زبان ہوتی ہے، جس زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر جاری و ساری رہے. میرے دوستو ہم دنیا سے پیار کرتے ہیں، آؤ پیار کریں اللہ کے ولیوں سے پیار کریں. آؤ پیار کریں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کریں. آؤ پیار کریں پیر مہر علی شاہ سے کریں. آؤ پیار کریں گھمکول شریف والی ہستی سے کریں. آؤ پیار کریں قادریوں سے کریں، نقش بندیوں سے کریں، معین الدین شاہ
شاہ سے کریں، حسین الدین شاہ سے کریں، پیار کرنا ہے تو مجدد الفسانی سے کر، پیار کرنا ہے تو ثانی لاسانی سے کر، پیار کرنا ہے تو بابا فرید سے کر، پیار کرنا ہے تو سید عبد الستار شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کر۔ قیامت کا دن قائم ہوگا، یہ ساری دنیا کے پیار ختم ہو جائیں گے، اللہ کے ولی کا پیار وہاں بھی میدان قیامت میں زندہ جاوید ہو جائے گا۔ اور جب یہ فقیر کسی ویران جگہ پر ڈیرا لگاتے ہیں تو وہی اللہ کی محبوب جگہ بن جاتی ہے، پھر وہاں سے مجھ جیسے گناہگار بھی آ کر وہیں ڈیرا لگاتے ہیں، وہاں مخلوقات کے جہان ہوتے ہیں، وہاں آبادیاں ہوتی ہیں، وہاں شادیاں ہوتی ہیں، یہ تو چھپ کر ویران جگہ پر ڈیرا لگانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، جہاں پر یہ پنچھی آتے ہیں وہیں پر پرندے بھی آیا کرتے ہیں، وہیں پر اللہ کے بندے بھی آیا کرتے ہیں۔ پھر جب یہ اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان سے رنگ پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھا لو۔ وہ ہندو تھا لیکن اللہ کے ولی کے پاس آیا، اللہ کے ولی نے جب مدنی رنگ چڑھایا تو ہندو تھا، وہ گرو کی بجائے اس کی زبان پر اللہ کی ضربیں لگ رہی تھی۔ اور ہم اولیاء اللہ کے ڈیرے پر کیوں آتے ہیں؟ علماء نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت طیبہ ہے، قرآن فرماتا ہے سینے والے کو رنگ دیتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کائنات میں رنگ تقسیم کرنے والے ہیں۔ ارے وہاں بیٹھ کر میرے نبی اپنے غلاموں کا رنگ سونگ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضور مدینہ میں بیٹھے تھے، بیٹھ کر میرے آقا نے لمبے لمبے سانس لیے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا کیا سونگ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ریح الرحمن من قبل الیمن، اے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے، یمن سے یار کی خوشبو۔ علماء نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یمن کے اندر کرن تھا، کرن کے اندر اویس تھا، اور اویس کے سینے میں دل تھا، اور دل میں عشق مصطفیٰ تھا۔ مدینہ بیٹھ کر میرے مصطفیٰ اپنے غلام کی خوشبو سونگ رہے تھے۔ ارے ہاں ہاں، یہ رنگ ملے گا تو پیر سیال کے دروازے سے ملے گا، یہ رنگ ملے گا تو داتا صاحب کے دروازے سے ملے گا، یہ رنگ ملے گا تو بابا صاحب کے دروازے سے ملے گا، یہ رنگ ملے گا تو ضیاء الامت کے دروازے سے ملے گا، یہ رنگ ملے گا تو پیر پٹھان کے دروازے سے ملے گا، یہ رنگ ملے گا حضور سیدی و سندی غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ سے ملے گا۔ خدا کی قسم قیامت کے میدان میں سارے رنگ زوال پذیر ہو جائیں گے، وہاں بھی قیامت کے میدان میں اللہ کے ولی کا رنگ وہاں بھی زندہ جاوید ہو کر نکھر جائے گا، اور کائنات کو بتایا جائے گا دنیا والو اللہ کے ولی سے حسین کسی کا رنگ نہیں، یہاں بھی قائم وہاں بھی قائم۔ میرے دوستو، یہ وہ رنگ ہے جو مدینے والے آقا کا رنگ ہے۔ مالک میں بھی تیری بارگاہ سے رنگ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ میرے ولی کے دروازے پر، مدینے والا رنگ دیتا ہے۔ شاہ آپ سید ہو، سیال کے دروازے پر جواب دیا ہاں ہاں، رب کو راضی کر کے جو رنگ پیر سیال نے حاصل کیا ہے میں بھی وہ حاصل کر لوں گا۔ پھر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ارے پہاڑوں میں رہنے والا، گولڑا میں رہنے والا، وہ اس طرح چمکا کہ مشرق کی ابتدا سے لے کر مغرب کی انتہا تک، شمال کی ابتدا سے لے کر جنوب کی انتہا تک، چہار دانگ عالم میں کائنات عالم نے دیکھا کہ مہر علی شاہ کا نام ہر طرف چمک رہا ہے۔
اس لیے کہ مدینے والے نے اپنا رنگ عطا فرما دیا ہے۔ ارے آستانہ علیہ بچر شریف جہاں آنے والے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج اللہ کے ولیوں کے عرس کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ سادات ہیں جنہوں نے رنگ ضائع نہیں کیا، رنگ بچایا بھی ہے اور رنگ جمایا بھی ہے، اور مدینے والے نے انہیں رنگ عطا فرمایا بھی ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء اللہ کے ڈیرے پر رنگ لینے آتے ہیں، یہ رنگ دیتے ہیں کائنات کو، اور اتنا رنگ دیتے ہیں کہ کائنات میں جسے کوئی نہیں جانتا وہ بھی عظمتوں کا امین بن جایا کرتا ہے، وہ بھی رفعتوں والا بن جاتا ہے، وہ بھی مقدر والا بن جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی تفسیر میں بہت سی تفسیریں علماء نے لکھی، لیکن سادہ سا ترجمہ یہ ہے، فرمایا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ۔ اس کا اگر ترجمہ ہم اپنی پنجابی زبان میں کریں نا تو مجھے پیر صاحب کی موجودگی میں یہ ترجمہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا کہ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بیلیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے پیاروں، اولیاء اللہ، فرمایا جو میرے پیارے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم، نہ کوئی ملال، نہ اس جہان کا نہ اس جہان کا۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ کے نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی کی شان یہ ہوگی کہ ایک ولی اللہ کی عطا سے 70 ہزار کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ جب خود رنگ حاصل کرتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر جو شہید ہو کہا جاتا ہے یہ شہید ہو گیا، کیوں؟ شہید وہ ہوتا ہے کہ جو زندہ ہو اور اس کا سبب حیات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی گولی یا تلوار کے وار نے شہید کو مارا، فوراً شہید کو دیدار مصطفیٰ ہوا۔ جس طرح گولی یا تلوار کے وار نے مارا تھا، دیدار مصطفیٰ نے زندہ کر دیا۔ اب یہاں اللہ کا ولی دیدار سے زندہ، اور یہی دیدار اگلے دیدار خدا کی تیاری بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کچھ ولی کھڑے ہوں گے، کس حال میں؟ مرجھائے چہروں سے۔ ایک جانب سے آواز آئے گی، میرا رب العالمین فرمائے گا، اے میرے پیارے بندو کیوں کھڑے ہو؟ فرشتے پوچھیں گے کیوں کھڑے ہو؟ جواب دیا جائے گا، میرے مولا تو نے وعدہ کیا تھا، من قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا۔ اے میرے مولا جنت کے محلات سے، جنت کے